الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی ہے۔ وہ دین جو زندگی کے تمام مرحلوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اس دین پر عمل کرنے کے نتیجے میں دنیا کی زندگی بھی نہایت ہی خوشگوار ہوتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی۔ مگر ہم لوگ اپنے دین کے کچھ حصوں پر عمل کرتے ہیں اور باقی چیزوں میں دین پر عمل کرنے کے بجائے اپنی عقل کے پیچھے چلتے ہیں، اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے جذبات کی تابعداری کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مختصر اور جامع ارشاد ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات تابع ہو جائیں اس شریعت کے جس شریعت کو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ بہت مختصر ارشاد ہے، مگر اس کی جو معنویت ہے اس کا ہم کو جیسا ادراک اور اندازہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اور اس پر ہم عمل پیرا نہیں ہیں۔ اپنی خواہشات اور جذبات کو تابع کر دینا، انسان کی خواہش، انسان کے جذبات، ان کو قربان کر دیا جائے شریعت کے سامنے، آپ کے لائے ہوئے نظام زندگی کے سامنے، یہی اتباع سنت ہے، یہی اتباع شریعت ہے۔ مگر ہم لوگ کچھ ظاہری چیزوں پر عمل کرنے کو اتباع سنت کا کمال سمجھتے ہیں کہ ہم نے لباس سنت کے قریب پہن لیا، داڑھی سنت کے مطابق رکھ لی، مسواک کی سنت کا اہتمام کر لیا، نماز کی سنت کا اہتمام کر لیا، نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا اہتمام کیا، یا کچھ اور آگے بڑھے تو عادات میں بھی کچھ سنتوں کا اہتمام توفیق خداوندی سے کیا، کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، اور پھر ہم نے سمجھ لیا کہ ہم تو متبع سنت ہو گئے اور شریعت کے تابعدار ہو گئے۔ لیکن جب زندگی کے اور گوشے آتے ہیں جہاں ہمارے جذبات کچھ کہتے ہیں اور شریعت کچھ اور کہتی ہے، ہماری خواہش کچھ ہوتی ہے، شریعت کا حکم کچھ ہوتا ہے، جہاں معاملات آتے ہیں، جہاں معاشرت آتی ہے، تو وہاں پر صحیح بات یہ ہے، ہم سب اس کے اندر شامل ہیں کہ ہم اس وقت بالکل بھول جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہم اس وقت کسی کی کچھ سننا نہیں چاہتے، کسی کی کسی بات پر کان بھی لگانا نہیں چاہتے،
ہم کہتے ہیں سب معلوم ہے بھائی، بس ہم کو یہ کرنا ہے۔ میں اس وقت ایک معاشرے کی ایک خاص صورتحال پر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارا خاندانی نظام بکھر رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، طلاق کی کثرت ہے، خلع کی کثرت ہے، گھر ٹوٹ رہے ہیں، شادیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور کثرت سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ دنیا میں اور قومیں تو تباہ ہو گئی، یورپ تباہ ہو گیا اس اعتبار سے، امریکہ تباہ ہو گیا اس اعتبار سے، وہاں انسانوں کی آبادی میں جو بات کبھی انسانیت کے لیے باعث شرم تھی، بلکہ سب سے زیادہ گندگی کی، سب سے گھناؤنی بات سمجھی جاتی تھی کہ کوئی انسان کسی جائز رشتے کے بغیر، جائز نکاح کے بغیر اس دنیا میں پیدا ہو جائے اور وجود پا جائے، یہ سب سے گھناؤنی چیز تھی۔ کسی پر غلاظت لگی ہوئی ہو تو اس سے لوگ اتنا گھن نہیں کرتے تھے جتنا گھن اس بات سے کرتے تھے کہ کوئی شخص اس دنیا میں جائز نکاح اور جائز رشتے کے بغیر وجود میں آ گیا ہو۔ لیکن آج جس یورپ کو ہم دیکھ رہے ہیں، جس دنیا کو ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، جہاں انسان کی نہیں سامان کی ترقی ہے، سڑکوں کی ترقی ہے، بلڈنگوں کی ترقی ہے، چیزوں کی ترقی ہے، انسانیت تو گر رہی ہے، وہاں پہ انتہائی گڑھے میں گرتی جا رہی ہے، مگر ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ وہیں سے جو تعلیمات مل رہی ہیں، دنیا کے مختلف ملک اسی کے اعتبار سے قانون بھی بنا رہے ہیں۔ خود ہمارے ملک میں بھی قوانین بن رہے ہیں، ان قوانین کا عنوان ہے عورتوں کی آزادی، عورتوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، لیکن اتنے اچھے لیبلوں کے پیچھے آخری درجے کی غلاظت ہے، انسانیت کے لیے زہر ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جس دنیا کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی مادی اعتبار سے ترقی یافتہ ہے، آج اس دنیا میں ایک دو نہیں، ملینوں، ایک شہر میں ملینوں ایسے انسان ہیں جو بغیر جائز رشتے اور نکاح کے اس دنیا میں وجود میں آ گئے ہیں، ریکارڈ میں ہیں، چھپی ہوئی نہیں ہے بات، بلکہ ریکارڈ میں چھپی ہوئی ہے کہ صاحب 40 لاکھ بچے ہیں، 30 لاکھ بچے ہیں جن کے پیرنٹس کے، سرپرستوں کے خانے میں ماں کا نام درج ہے، باپ کا نام درج نہیں ہے۔ استغفر اللہ والعیاذ باللہ۔ وہ تو گڑھے میں گر چکے، ہلاک و برباد ہو چکے۔ ہمیں اپنے معاشرے کی فکر کرنا ہے۔ آج بھی دنیا میں اور لوگوں کی بنسبت مسلمانوں کا معاشرہ محفوظ اور پاکیزہ ہے، مگر ہم اپنے ملک کی، اور میں خاص طور پر اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں، کہ برسوں سے یہ تذکرے اخبارات میں، مضامین میں، فکر مند لوگوں کی مجلسوں میں آ رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں، ہماری ریاست، ہمارے علاقے میں طلاق اور خلا کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے شادیوں کے سیزن میں قاضی صاحبان شادیوں میں مصروف رہتے ہیں، تو بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جب شادیاں کم ہوتی ہیں تو قاضی صاحبان طلاق کے سیزن میں نعوذ باللہ رہتے ہیں۔ کہاں مجھ سے میدان کے لوگوں نے کہا کہ بھئی اب طلاق اور خلا کا سیزن ہے، اب یہاں اب شادیاں نہیں ہیں، پورے یہ نمٹاؤ، اور پھر اس میں بھی مالی مسائل بھی ہو گئے ہیں کہ کچھ آمدنی کے ذریعے بھی ہو گئے ہیں، کرو صاحب، کرتے رہو۔ استغفر اللہ، کہاں ہم پہنچ گئے۔ یہ جو خاندانی نظام ہے، یہ انسان کی عزت ہے، یہ نہیں ہے تو دنیا میں اور جانوروں کی، حیوانوں کی بھی نسلیں چل رہی ہیں، لیکن انسانوں کے توالد اور تناسل کا باعزت طریقہ وہ خاندان کی زندگی ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، انسان کی اسی میں تربیت ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے، ایمان کے اعتبار سے،
اخلاق کے اعتبار سے، کیریکٹر اور کردار کے اعتبار سے، اور وہ مغربی معاشرہ جہاں پر ایسے بچوں کی کثرت ہے، اور اگر جائز رشتے سے بھی بچے وجود میں آ رہے ہیں تب بھی ان کو وہ خاندانی سکون نہیں مل رہا ہے، ماں باپ کی توجہ اور نگہداشت نہیں مل رہی ہے، بچے چھوٹی عمر میں ڈے کیئر سنٹر کے حوالے ہیں، پھر نرسری کے حوالے ہیں، نوکروں کے حوالے ہیں، اور ماں باپ اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور وہاں اس کے بھیانک اثرات ظاہر بھی ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ خاندانی زندگی بہت اہم ہے۔ اس خاندانی زندگی کے اندر ہی اللہ نے انسان کے لیے سکون رکھا ہے۔ انسان کے پاس کتنا ہی روپیہ ہو، پیسہ ہو، لیکن اچھا خاندان، اچھا پرسکون گھر نہیں ہے تو انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کا سارا سامان تمہارے فائدے کے لیے ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ تم، مگر جتنی چیزوں سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو اس میں سب سے بہترین چیز جس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے وہ نیک بیوی ہے۔ سب کچھ ہے انسان کے پاس مگر اچھا گھر نہیں ہے تو انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے اور تاکہ تم ان جوڑوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان شفقت اور رحمت کے جذبات، محبت اور مودت اور رحمت کے جذبات پیدا فرمائے۔ یہ انسانی زندگی کی خصوصیت ہے، یہ خاندان کی خصوصیت ہے، یہ اس رشتے کی خصوصیت ہے۔ اب مودت کا تعلق نہیں ہے، رحمت کا تعلق نہیں ہے، محبت کا تعلق نہیں ہے، اغراض ہیں، مال ہے، انا ہے، تکبر ہے، اور وہ سب چیزیں ان ساری چیزوں کو ختم کر رہی ہیں، مودت و رحمت کے جذبات کو ختم کر رہی ہیں۔ اب ہمارے گھروں کی صورتحال ایسی ہو رہی، وہاں پر ہے ایسا ہی، بہت سے لوگ بہت مالدار ہیں مگر شادی نہیں کرتے اس لیے کہ خاندانی زندگی فیل ہے وہاں پر، بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ بہرحال ہم کو اپنے سماج کی، اپنے معاشرے کی بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت اہم بات میرے دوستو وہ ہے بڑوں کا کردار۔ بچے تو بچے ہیں، بڑوں کا کیا کردار ہے، یہ بات بہت قابل غور ہے، بہت قابل غور۔ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے کارندے اس کو آ کر اپنی کارگزاری، اپنی رودات سناتے ہیں، اور جو ان میں سے زیادہ خرابی پیدا کر کے آتا ہے معاشرے میں وہ ابلیس کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لیکن اور لوگ آتے ہیں شیاطین اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ایک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو کے پیچھے لگا رہا یہاں تک کہ میں نے اس کے اور اس کے بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دی میں نے، تو وہ ابلیس اس کو شاباشی دیتا ہے، کہتا ہے نعم انت، تو بہترین آدمی ہے۔ اور ایک راوی کہتے ہیں کہ غالباً یہ بھی فرمایا کہ فَيَلْتَزِمُهُ، کہ وہ اس کو اپنے گلے سے لگا لیتا ہے کہ تو نے بڑا کارنامہ کیا، تو نے بڑا کارنامہ کیا کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی اور تفریق پیدا کر دی۔ یہ ابلیس کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا ابغض المباح الی اللہ الطلاق، کہ جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اللہ کے پاس طلاق ہے۔ اور پہلے زمانے میں طلاق ہو جاتی تھی، علیحدگی ہو جاتی تھی تو اس کو اتنا برا سمجھتے تھے کہ بسا اوقات پڑوس اور محلے کو کئی برس تک معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس گھر کے اندر طلاق ہو گئی۔ غور کیجئے کیسی تبدیلی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، اتنا اس کو چھپاتے تھے اور اس پر اتنی برائی اور شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ بعض اوقات طلاق اور علیحدگی ہو جاتی تھی اور 6 مہینے سال بھر تک پتہ بھی نہیں چلتا تھا لوگوں کو کہ علیحدگی ہو گئی ہے، اور اب تو صاحب سلسلہ چل پڑا ہے۔ اور اس کے اندر بچے تو بچے ہیں، ہوتی ہیں۔ اس وقت جو بڑی سنگین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو قوانین سے سہارا مل گیا ہے، مگر اللہ سے ڈرو
نکاح کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار وہ آیتیں تلاوت فرمائیں جن میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا. یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. مگر کیسے ہم مسلمان ہو گئے، ہمارا اپنا حال واقعی ایسا ہو گیا. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں محروم نہ فرمائے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ایسے حالات آتے ہیں اس وقت اگر کوئی کہے بھی کہ بھائی اللہ سے ڈرو تو ہم اسے جھٹک دیتے ہیں، ہم اسے جھٹک دیتے ہیں. یہ سب چھوڑو، کیسے مسلمان ہیں ہم؟ جب ہم آتے ہیں جذبات میں، بھائی مسلمان تو وہی ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. جب تم جذبات میں ہو اپنی جذبات کو عقل کے تابع رکھو، عقل کو شریعت کے تابع رکھو. شریعت ہے ہی اس لیے کہ تمہاری عقل کو اور تمہارے جذبات کو کنٹرول کرے. مگر تم جذبات میں آتے ہو اور اس وقت تم سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، بھائی ایسا مت کرو، اللہ کی نافرمانی. کوئی اس پہ توجہ دھیان نہیں دینا چاہتا. نہیں بس ہم کو یہ کرنا ہے. قانون کے سہارے ہم کو ہیں، ہم پاور میں ہیں، ہم انتقام لے سکتے ہیں، ہم بدلہ لے سکتے ہیں. اور اس چیز نے ہزاروں گھروں کو برباد کر دیا ہے اور ہزاروں گھر برباد ہو رہے ہیں. بچوں کی انا تو معمولی ہے، چلو اس کو کنٹرول بڑے کر سکتے ہیں، لیکن بڑوں کی انا اس کو کون کنٹرول کرے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ابلیس جو کام کرتا ہے اور وہ اپنے کارندوں سے خوش ہوتا ہے، تو پھر ہم دیکھیں کہ ہم کون سا کام کر رہے ہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے کا کام کر رہے ہیں یا ابلیس کو خوش کرنے کا کام کر رہے ہیں؟ ہمارا رول کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہم ایسے حالات میں کس طرح کا رول ادا کر رہے ہیں؟ یہ بات غور کرنے کی، بہت توجہ دینے کی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں بکثرت ایسے حالات، ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ جب کچھ ایسے مسائل ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان بات چیت منقطع ہو جاتی ہے، رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، اور بچوں کی بھی انا رہتی ہے. بیوی فون نہیں کرنا چاہتی اور میاں بھی فون نہیں کرنا چاہتا اپنی بیوی کو. مجھے کبھی فون آتے ہیں یا کبھی کوئی بات کرنے کے لیے آتا ہے تو میں پوچھتا ہوں کہ بھائی رابطہ باقی ہے، بات چیت میسج ہو رہے ہیں کچھ تو نہیں ہے؟ تو میں بتاؤں کہ بھئی اس کو منقطع نہیں کرنا چاہیے کسی بھی صورت میں. رابطہ کنیکشن منقطع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ منقطع ہوتا ہے تو دوریاں بڑھتی جاتی ہیں. بچے بھی غلطی کرتے ہیں، بڑے بھی غلطی کرتے ہیں. بچوں رابطہ ہونے ہی نہیں دیتے، فون لے لیا جاتا ہے اور تنبیہ کر دی جاتی ہے کہ نہیں کرنا ہے، کوئی رابطہ نہیں رکھنا ہے. اور یہ دباؤ رہتا ہے خاص طور پر بچی کے اوپر کہ اگر تم اتنا سب ہونے کے بعد بھی اگر کرے تو پھر ہم لوگوں کو بھول جاؤ. اور ایسے بہت کیسز ہیں. ہم لوگ خود بھی ایک معاملے میں خود جا کے لڑکی کو والدین کے پاس سے لے کے شوہر کے ساتھ میں نے بھیجا آدھی رات کو، اور نکلتے وقت ماں باپ نے یہ کہا کہ مرے تو ہمارا منہ دیکھنے بھی نہیں آنا. کیا کر رہے ہیں ہم؟ بھائی اپنے جذبات کو چھوڑو، شریعت کے تابع بنو. ماں باپ نے دونوں نے یہ کہا بچی سے کہ ٹھیک ہے تم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم مرے بھی تو آ کے ہماری صورت نہ دیکھنا، ہمارے جنازے میں شریک نہیں ہونا. اتنے سخت الفاظ کے ساتھ رخصت کیا بچی کو کہ کچھ پوچھیے مت. حالانکہ وہ بچی آج اپنے شوہر کے ساتھ ہے، اس کے بچے ہیں، ان دونوں کے بچے ہیں. بھائی میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، اولاد محروم ہو رہی ہے ماں باپ سے. کوئی بدل نہیں مل سکتا بھائی دنیا میں، اس کا کوئی بدل اس کا نہیں مل سکتا. ان کی دوسری شادیاں ہوں نہ ہوں، مگر اولاد کو کہاں ماں باپ ملیں گے؟ وہ گھر کہاں ملے گا جس میں ماں اور باپ دونوں کی محبت، شفقت اور نگرانی ہے؟ تو یہ ماں سرپرستوں کی طرف سے ڈرا دیا جا رہا ہے، بات کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. کبھی کوئی برا نتیجہ نہیں بھی نکلا، برسوں بات نہیں کر رہے ہیں، کس سے بات کریں گے بھائی پھر؟ اور آج کل کے حالات تو آپ کو معلوم ہے، پھر غیروں سے بات کریں، نامحرموں سے بات کریں، پھر ناجائز تعلقات کریں. کون ذمہ دار ہوگا؟ کیا ماں باپ ذمہ دار نہیں ہوں گے؟ ایسے ہی میاں بیوی کے تعلقات کا جو معاملہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشہور ارشاد ہے، واضح ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ ہماری بچیوں کو بھی اس کی تعلیم کی ضرورت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلائے اور بیوی اس وقت چولہے پر روٹی پکا رہی ہو تنور پر، تب بھی اس کو چاہیے کہ وہ اپنی شوہر کے پاس آ جائے. یہ انسانی فطرت کا لحاظ رکھا گیا ہے، اس میں شریعت نے شرم کا بھی معاملہ نہیں کیا ہے.
بلکہ خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور آپ نے ضرورت محسوس فرمائی، حضرت سودا غالباً آپ کے نکاح میں تھی، تو آپ نے تخلیہ کا حکم فرمایا اور آپ نے خلوت فرمائی۔ میں شریعت کی اتنی واضح تعلیم کے باوجود بعض معاملات ایسے ہیں کہ رشتہ ٹوٹا نہیں ہے مگر 6 8 مہینے 1 سال ہو گیا ہے اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ملنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر باضابطہ رشتہ نہیں جوڑ رہا ہے تب بھی میں یہ بولوں گا کہ اگر وہ دونوں کسی مناسب جگہ پر ملنا چاہیں تو کوئی حرام نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو ملنے دینا چاہیے۔ اور اگر سرپرست ماں باپ اس میں اپنی ذلت محسوس کر رہے ہیں اور خدا نہ خواستہ لڑکا کسی غلط رخ کے اوپر جائے یا کوئی بھی جائے، اس کی پوری ذمہ داری ان سرپرستوں کے اوپر ہوگی۔ اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، دوسرا نکاح کوئی آسان ہے؟ معاشرے کی صورتحال دیکھو، جذبات میں بے عقلی میں قدم اٹھاتے ہو، بعد میں کیا نتیجے نکلتے ہیں اس کے؟ بدترین نتیجے اس کے نکلتے ہیں۔ بہت ہوش سے سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے، مگر افسوس کہ الٹا معاملہ ہو رہا ہے۔ اور یہ قوانین، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، قوانین کو چھوڑ کر کے تو دوسروں کا طریقہ اختیار کرنا چاہ رہے ہو، تو یہ دوسروں کا طریقہ اختیار کر کے کس کے ساتھ جانا چاہتے ہو آخرت میں؟ اللہ نے قرآن مجید میں صاف فرما دیا، جب تک تم حضور کی لائی ہوئی شریعت کو اپنا حکم نہیں بناؤ گے اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شکایتیں نہیں ہوتی ہیں اور زیادتیاں نہیں ہوتی ہیں، میں کہتا ہوں اس کو حل کرنا چاہیے آخری حد تک۔ اور ایک اہم بات یہ بھی عرض کروں کہ یہ جو بچیوں کو مجبور کرتے ہیں ہم، دیکھیے بچی کا جب پہلی مرتبہ نکاح ہوتا ہے، کنواری ہوتی ہے، تو اس وقت ولی کی اجازت کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے۔ ولی کی اجازت کے بغیر لڑکی اگر نکاح کرے اپنا تو وہ گنہگار ہوتی ہے۔ بعضوں کے نزدیک نکاح ہوتا بھی نہیں ہے، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نکاح ہوتا ہے، اور آج تو دوسرے لوگ بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں، ہو جاتا ہے نکاح، مگر اور لڑکی گنہگار ہوتی ہے۔ لیکن ایک مرتبہ لڑکی کا نکاح ہو گیا اور وہ سیبہ ہو گئی، اب وہ کنواری باقی نہیں رہی، دوسرا نکاح ہے کسی بھی وجہ سے، لڑکی اپنی مرضی میں پوری طرح با اختیار ہے، ماں باپ کو دخل نہیں ہے اس کے اندر، اب ماں باپ کو دخل نہیں ہے، لڑکی با اختیار ہے۔ اب یہ لڑکی جو ایک مرتبہ شادی ہو گئی ہے، دوسرے نکاح کا اختیار تو دور کی بات ہے، یہ اگر اپنے شوہر کے پاس جانا چاہے اور ماں باپ نہیں جانے دیتے، اور بہت زیادہ کیسز ایسے ہیں جس میں اصل رکاوٹ ماں باپ اور سرپرست ہیں۔ بعض واقعات ایسے ہوئے کہ عدالت کے کمرے میں پہنچ گئے، عدالت کے کمرے میں پہنچنے کے بعد میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا، ایک ساتھ مل کے نکل کے چلے گئے، نکل کے چلے گئے وہاں سے، سارا کیس اپنی جگہ رہ گیا۔ رکاوٹ ماں باپ، کون کس کا کردار ادا کر رہے ہیں ہم، کس کو راضی کر رہے ہیں، کس کو خوش کر رہے ہیں، یہ ہمارا رول کیا ہے، ہم اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے اس رول کا، اس کردار کا؟ اور ہم دنیا بھی برباد کر رہے ہیں، آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ 50 مرتبہ ہو گیا ایسا اور 50 مرتبہ ملنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ، ہماری عزت انا کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ دونوں تیار ہیں، وہ دونوں صلح کرنا چاہتے ہیں تو نہیں، اتنے مرتبہ ہو گیا، آپ کہاں سے، کتنے بھی مرتبہ ہونے دو، 50 مرتبہ ہونے دو، اگر 50 مرتبہ لڑے، 50 مرتبہ مل لینا چاہ رہے ہیں، تم کو حق نہیں ہے رکاوٹ بننے کا۔ اگر تم رکاوٹ بنے تو تم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہو اور اپنی اولاد کو بھی نقصان پہنچا رہے ہو۔ بہت اللہ کے پاس پکڑ کا اندیشہ ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور یہیں پر دین معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنے دیندار ہیں، کتنے سنت و شریعت کے تابع ہیں۔ اپنے جذبات چھوڑ دو، بہت ہمارا جی چاہ رہا ہے، کچھ بھی چاہ رہا نہیں، وہ کتنا ہی ہمارا کچھ جی چاہے، اگر شریعت یہ کہتی ہے، شریعت کا یہ حکم ہے، ہم اس کے سامنے سرنڈر ہیں، تو یہی اسلام اور یہی صرف گندگی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان خرابیوں سے ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ بچائے، اور اس زمانے کے اس طرح کے فتنوں سے اللہ تمام انسانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب